أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جسے جنون لاحق ہے، لہذا ایک مدت تک کی اس کے بارے میں انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جو لوگ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں اس کے سلسلے میں تو میری مدد فرما دے۔ حضرات گرامی، کل کی جو آیات تھیں اسی سے یہ آیت جڑی ہوئی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو ان کی برائیوں پر، ان کے گناہوں پر ان کو ٹوکا، تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے، جس کا ذکر آیا تھا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ قوم کے وہ جو کفار کے سربراہ بردہ طبقہ تھا، ان کا جو ایلیٹ تھا، جو بڑا طبقہ تھا، جو سرداران قوم تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا بات کرتے ہو تم، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، کیسے اس کی باتیں مان رہے ہو؟ اور اس وقت انہوں نے 4 شبہات کا جو ذکر کیا تھا، اور پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کل کے سبق میں، کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا انسان ہے، کیسے تم اس کی باتیں مانتے ہو؟ اور دوسرا ان کا شبہ کیا تھا؟ یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو تم پر اپنی فوقیت دکھانا چاہتا ہے کہ ہم تم سے بڑے ہو جائیں، کچھ اس کو مقام مرتبہ حاصل ہو جائے۔ اللہ کی قسم، یہ انتہائی جھوٹ اور غلط بات تھی جو انہوں نے کہی۔ کوئی نبی کبھی یہ نہیں چاہتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ولید ابن مغیرہ آیا تھا، اور اس نے باقاعدہ کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، تمہارے باپ عبداللہ سے تو میرے بڑے تعلقات تھے، اور میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم میری باتوں کو سنو اور مان لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چچا جان کہیے، آپ کی بات میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس نے جو باتیں پیش کی تو اس میں اس نے کہا کہ میرے پیارے بھتیجے، میری پوری قوم نے مجھے بھیجا ہے، میں پورے مکے کی طرف سے تمہارے پاس میں آیا ہوں، اور یہ فائنل بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے پیارے بھتیجے، اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم سب لوگ مل کر اتنی دولت اکٹھا کر دیں گے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم سرداری چاہتے ہو، جو تم یہ لے کر آئے ہو، اس کا مقصد تم کو سردار بننا ہے، تو ہم تم کو یہ سب نہ کرو، ہم تم کو سردار اپنا بنا لیتے ہیں، اور آج سے تم ہمارے سردار قرار پاؤ گے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کسی خاتون سے تمہاری شادی کر دی جائے، اس کے لیے یہ سب کر رہے ہو، تو تم نام بتاؤ، ہم شادی کرا دیں گے۔ اور اگر تمہیں کچھ بیماری لگتی ہے، کچھ جنون لگتا ہے، تو ہمیں بتا دو، ہم سب مل کر تمہارا علاج کریں گے۔ مگر یہ سب جو باتیں کرتے ہو، یہ تو باتیں اس کو چھوڑ دو، توحید کی بات، شرک کی بات، گناہ کی بات، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بات، یہ سب کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان کہہ چکے جو آپ کو کہنا تھا؟ اس نے کہا، ہاں میں کہہ چکا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سورہ الف لام میم سجدہ کی چند آیات پڑھیں، اور جب سجدے کا مقام آیا تو آپ نے سجدہ کیا اور کہا، چچا جان میں کہہ چکا۔ ولید بن مغیرہ نے جو یہ کلام سنا ہے، اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا، اس کا دل دھڑکنے لگا، اور وہاں سے جب وہ واپس ہوا ہے اور کفار مکہ نے دیکھا، کہا کہ یہ ولید جس چہرے کے ساتھ میں گیا تھا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ اور جب وہ قریب میں آیا تو ہانپ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ لوگوں، میں سب سے زیادہ تم میں تجربے کار ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، اور میں نے بڑا بڑا کلام سنا ہے، بڑے بڑے شعراء کا سنا ہے، اور میں تو فیصلے کرتا ہوں شعراء کے اور شاعروں کے، اور کاہنوں کا کلام میں نے سنا ہے۔ اللہ کی قسم نے، یہ کاہن کا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، یہ کچھ الگ ہی چیز ہے۔ چھوڑ دو محمد کو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر یہ سچا ہوگا تو یہی غالب آ کر رہے گا، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت ہی ہو جائے گی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی جادو چل گیا، محمد کا جادو اس کے اوپر بھی، ولید ابن مغیرہ کے اوپر بھی چل گیا۔ عزیزان گرامی، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کے سامنے پیشکش کی جا رہی دولت کی، سردار بننے کی۔ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، ہم ساری دولت اکٹھا کر دیں گے، ہم آپ کو حکومت دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں، اس پیغام کو سنو۔ تو یہ جو تمہارا شبہ ہے تمہارے ذہن میں کہ نبی اپنی دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ سردار بن جائیں، تو یہ شبہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ تو راستے کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، کانٹوں پر چلتے ہیں، تمسخر اور استہزاء کا سامنا کرتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، تو سب برداشت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟
اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، وہ تم پر شفیق اور مہربان ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا یہ شبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتہ بھیج دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے تمہارے ساتھ میں اور وہ کہے کہ یہ نبی ہیں اور ان کی بات مانو۔ کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو تم؟ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں کیا وہ اسی لیے ہیں کہ ہر ایک کو دکھائی پڑے؟ فرشتوں کی دنیا ایک غیب کی دنیا ہے، تمہیں ایمان لانا ہے۔ اگر تم کو جنت دکھا دی جائے، دوزخ دکھا دی جائے، فرشتے دکھا دیے جائے، سدرۃ المنتہا دکھا دی جائے، تو پھر جنت دوزخ دیکھنے کے بعد پھر اب ایمان لانے کا مطلب ہی کیا رہتا ہے؟ پھر کس بات پر ایمان لانا؟ وہ تو تم جان ہی لوگے، آج نہیں تو کل جان لوگے۔ جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی فرشتوں کو، جب تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے تو فرشتوں تم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھو گے، اور مرنے کے بعد تمہیں سارے فرشتے سب دکھائی پڑیں گے۔ پھر اس وقت ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، ما لم تغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ اس کے روح اس کے حلق میں نہ آ جائے اور جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکلے۔ تو یہ تو فرشتے تو تمہیں دکھائی دیں گے، لیکن فرشتے جب تمہیں دکھائی دیں گے تو وہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں ہوگے، نہ تم کچھ بول پاؤ گے، اور اس وقت کا ایمان لانا معتبر بھی نہیں ہوگا۔ اور آخری بات جو ان کا چوتھا شبہ تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے کے باپ داداؤں سے تو نہیں سنا، ہم جو دین لیے ہوئے ہیں اس دین میں تو نہیں ہے یہ سب جو تم باتیں کر رہے ہو۔ عزیزو، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو بگاڑ آتا ہے دین کے اندر وہ ایک دم سے نہیں آتا ہے، دھیرے دھیرے آتا ہے۔ اسی لیے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جب کوئی کام خراب ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، تو یہ کہہ کر نہ نکل جائے کہ ارے اس میں حرجہ کیا ہے، چلو ٹھیک ہے چلنے دو اس کو، کیونکہ وہ آگے چل کر پھر رسم بن جاتی ہے، اور ایک پیڑھی گزری اور ایک نسل گزری نہیں کہ آگے چل کر وہی دین بن جاتی ہے۔ جو چیز شروع ہوئی تھی کہ ارے کر لینے تو اس میں حرجہ کیا ہے، وہ آگے چل کر گلے کی ہڈی بن جاتی ہے، دین کا ایسا حصہ بن جاتا ہے جیسے یہود اور نصارہ نے اپنے مذہب کو خراب کر ڈالا، بگڑ گیا ان کا مذہب پورا کا پورا۔ جو دین حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ دین باقی ہی نہ رہا۔ اتنی بدعات آ گئیں، اتنی خرافات آ گئیں، اتنی رسم و رواج آ گئیں، اتنے جاہلانہ طور و طریق آ گئے، اور وہ سب دین کا حصہ ہو گئے۔ آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آیا ہے، آپ صرف یہ کہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ نہیں، صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں، اللہ کی کتاب اور رسول کا فرمان کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ تم یہ دیکھو، یہ مت دیکھو کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کیا، یہ مت دیکھو کہ پہلے کیا ہوتا تھا، یہ مت دیکھو کہ یہ تو ہوتا چلا آیا ہے اور ہم اسے کیسے چھوڑ دیں۔ نہیں، تمہارے لیے نمونہ، تمہارے لیے اسوہ اور تمہارے لیے ہدایت کی شاہراہ جو بنائی گئی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ علی صراط مستقیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو صراط مستقیم ان سے جڑی ہوئی ہے، ہدایت ان سے جڑی ہوئی ہے، نجات ان سے جڑی ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر ہے وہی حق ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو دیکھو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ عمل کیا واقعی اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو کیسے سکھایا، ہمارے نبی نے اس کو کیسے بتایا، ہمارے نبی نے ہم تک کیسے پہنچایا، اور اللہ کی قسم قیامت تک کے لیے دین زندہ رہے گا اور اللہ کے رسول کی ساری باتیں قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں گی، ہمارا آپ عمل کرنے والے ہوں چاہے نہ عمل کرنے والے ہوں۔ ہم نہیں عمل کریں گے، کوئی دوسرا عمل کرے گا، جو بھی عمل کرے گا وہ اپنی زندگی کامیاب کر لے گا، اور ہم اسی میں رہ جائیں گے، انہی شبہات میں رہ جائیں گے کہ ارے نہیں صاحب یہ تو باپ دادا ہمارے کرتے چلے آ رہے، نبی کا راستہ ہم چھوڑ دیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے شبہات پیش کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے آج کی آیت جو 25ویں آیت ہے، ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ان کا 5واں شبہ ہے، یہ تو ایسا شخص ہے کہ اس کو جنون لاحق ہے، یہ تو پاگل سا ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، جنون لاحق ہے۔ کیا ہے یہ؟ ارے پتھر کھا رہا ہے، مار کھا رہا ہے، کانٹوں پر چل رہا ہے، لوگ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باز ہی نہیں آ رہا ہے، اپنی ہی بات کہتا جا رہا ہے۔
لوگ تماشے مار رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ دھکے دے رہے ہیں، دھکا دے کر نکال رہے ہیں، لوگ بری بھلے باتیں کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور یہ اپنی باتیں پیش کیے جا رہا ہے. خون بہ رہا ہے پیشانی سے، جوتے بھر گئے ہیں، قدموں سے چلا نہیں جا رہا ہے، پورے جوتے کے اندر خون بھرا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. جانتے نہیں یہ کیا ہے یہ؟ پھر بھی وہ دعوت دے رہا ہے. اس کے عزم میں کوئی کمی نہیں، اس کے ارادے میں کوئی کمی نہیں، اس کے پختگی میں کوئی کمی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے. یہ آدمی کیا ہے؟ یہ تو جنون اس کو لاحق ہو گیا ہے. ہر وقت یہی سب باتیں ہیں. آخرت کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات ہے، کفر کی بات ہے، شرک کی بات ہے، توحید کی بات ہے. یہ کیا باتیں ہیں اس کے پاس میں؟ تو پاگل سا ہو رہا ہے شخص. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اسے پاگل ہو گیا، جنون ہو گیا ہے. یہ یاد رکھو، جو بھی دیندار آدمی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کے شبہ شیطان یہی ذہن میں ڈالتا ہے، ارے اس کو چھوڑو، یہ تو پاگل ہو گیا، ہٹاؤ اس کو، اس کی باتیں مت سنو، اس کو چھوڑو. کیسی عجیب بات ہے. جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں تمہاری کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، جو تمہیں رسالت کی طرف بلا رہا ہے، تم اسی کا انکار کر رہے ہو، اسی کو پاگل کہہ رہے ہو، اسی کو تم جنون کہہ رہے ہو کہ اس کو جنون لاحق ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہو فتربصوا حتی حین، اسے چھوڑ دو، ایک مدت تک کے لیے چھوڑ دو، مر کھپ جائے گا، اپنے آپ ختم ہو جائے گا. زمانہ کی جو چکر چلتے ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی دعوت ختم ہو جائے گی، اس کا نوٹس لینا چھوڑ دو، یہ بیٹھ جائے گا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے. اس کا کام ہے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. وہ ہر طرح سے اللہ کے پیغام کو پہنچا کے رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنے روڑے اٹکائے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ نے دین کو پہنچا دیا. اور ہم لوگوں کو دیکھو ذرا سا، کیسے ہم لوگ ہو چکے ہیں، کتنے بدنصیب ہیں ہم لوگ کہ جو دین اللہ کے رسول نے پہنچایا تھا آج ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے اس کو پس پشت ڈال رکھا ہے، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح. انہوں نے اپنے دین کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور دنیا کے رسم و رواج کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا، کفر و شرک کو اختیار کر لیا تھا. آج ہمارا بھی یہی حال ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں، ہمیں کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی. اب وہاں پر یہ دعا کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے بہت ستایا، بے انتہا تکلیفیں دیں. اب وہ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار، یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں اب میری مدد فرما دے. سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے. سورہ نوح کے اندر بڑا تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی کہ پروردگار اب میں تھک گیا ہوں، یہ لوگ بات کو مان ہی نہیں رہے ہیں، اب یہ نہیں سنیں گے، پروردگار ان کو ختم کر دے، اب یہ بات کو سننے کے لائق ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.